ہمیں بھی اپنے اندر کچھ نہ کچھ پاکیزگی کی شعائیں پیدا کرنی چاہیے، زیادہ نہ ہوں لیکن وہ قرآن سے اور احادیث سے ہوں گی۔ قرآن مجید پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، احادیث پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں، اس سے ہمارے اندر کچھ نہ کچھ نور کی شعائیں آ جائیں گی۔ جب نور کی شعائیں آ جائیں گی پھر ہمارا رابطہ اہل بیت کے ساتھ ہو سکے گا، چونکہ وہ تو ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، وہ تو نور ہیں، وہ ہے مکمل روشنی، ہم ہیں مکمل خاک۔ خاک ہوتی ہے اندھیرا، روشنی مکمل روشنی ہے۔ خاک اور روشنی کا کیا تعلق ہے؟ تو جب ہمارے اندر کچھ شعائیں پیدا ہو جائیں گی، ان شعاؤں کی وجہ سے ہم ان کی روشنی سے کچھ نہ کچھ کیچ کر سکیں گے، کچھ نہ کچھ لے سکیں گے۔ لیکن یاد رکھو، یاد رکھو، یاد رکھو، یہ چیز آپ کو قرآن و حدیث سے ملے گی۔ مولوی صاحبان بھی تشریف فرما ہیں، طالب علم بھی ہے، نہ امیر صرف میر سے نہیں، متول سے نہیں ملیں گی، آپ کو لمحہ سے بھی نہیں ملیں گی۔ اثر ہے قرآن، قرآن، قرآن۔ اللہ کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کہتا ہے اس میں ٹیڑھا پن نہیں، اللہ کہتا ہے دائیں بائیں کسی طرف سے اس میں باطل نہیں آ سکتا۔ لیکن ہم قرآن مجید کے لیے نہ ہمارے پاس ٹائم ہے، نہ ہماری اولاد کے پاس ٹائم ہے، ہم بہت مصروف ہیں۔ یاد رکھو، میں ہوں یا آپ، جس نے اپنے بچوں کو قرآن مجید اور نماز کا ترجمہ نہ پڑھایا اور ان کی زندگی اس کے مطابق نہ ہوئی تو کل ہم سب کے سب پکڑے جائیں گے، ماں باپ بھی پکڑے جائیں گے۔ اولاد اگر گڑبڑ ہوگی تو وہ کہیں گے جنہوں نے ہماری تربیت ہی نہیں کی۔ قیامت کے دن کہتے ہیں بہت سارے باپ جائیں گے جو جا کے کہیں گے یا اللہ میری اولاد میری نافرمان تھی، میرے بیٹے نافرمان تھے۔ وہاں ون وے ٹریفک نہیں ہے، کہا جائے گا میں پوچھتا ہوں آپ کے بیٹوں سے کہ انہوں نے نافرمانی کی، تو بیٹے کہیں گے نہیں یا اللہ ہم تو ان کے فرما بردار تھے، اکٹھے ہم فلمیں دیکھتے تھے، اکٹھے ہم کرکٹ دیکھتے تھے، اکٹھے ہم ہاکی دیکھتے تھے۔ اداکاروں کے نام پوچھے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، ہاکی کے جو بڑے بڑے نام ہیں وہ بتا دیتے ہیں، کرکٹ کے جو بڑے بڑے نام ہیں وہ بتا دیتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں کبھی بتایا ہی نہیں کہ دین کیا ہے، قرآن کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ جو چیز بتائی ہے اس میں ہم ان کے تابع ہیں، جو چیز نہیں بتائی ہم اس میں کیسے تابع ہو سکتے تھے؟ میں نے ایک دو دفعہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ بلجیم میں ایک سید صاحب ملے جن کا لڑکا نہ ماتم کرتا تھا، نہ مجلس میں آتا تھا، نہ کسی اور محفل میں آتا تھا۔ تو بہرحال ایک دفعہ وہ اپنے بیٹے کو اس نے بلایا، سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ کا نانا اتنا نیک تھا، آپ کا دادا اتنا نیک تھا، تب وفاتی کی دعائیں پڑھتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت۔ تو اس نے کہا بابا کیا آپ چاہتے ہیں میں نانے کی طرح ہو جاؤں یا دادے کی طرح ہو جاؤں؟ آپ جب آئے تھے بلجیم میں 24 سال کے تھے، آپ نے نانا کو بھی دیکھا تھا، دادا کو بھی دیکھا تھا، میں نے تو نہیں دیکھا، میں تو 1.5 سال کا تھا، میں نے تو یہاں کے لوگوں کو دیکھا ہے۔ اگر کسی جگہ خریداری کے لیے جاتا ہوں تو یہی لوگ ہیں، اسٹیشن پر جاتا ہوں یہی لوگ ہیں، سکول میں جاتا ہوں یہی لوگ ہیں، میرا معاشرہ تو یہ ہے، میں نے تو دیکھا ہی نہیں۔ پھر اس نے ایک بڑی پتے کی بات کہی، والد صاحب سید تھے، انہوں نے خود مجھے سنایا، کہنے لگا جی میرا روم اور آپ کا روم ساتھ ساتھ ہے، کوئی فرق نہیں، کیا کبھی آپ نے اپنے روم میں مجھے بلایا ہے کہ میں وہاں دیکھوں جائے نماز بچھی ہوئی ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید موجود ہے، نہج البلاغہ موجود ہے، صحیفہ کاملہ موجود ہے، آپ یہ کر رہے ہیں؟ کبھی آپ میرے روم میں آئے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اس میں کیا پڑھا ہے کیا نہیں؟ جب آپ نے میری تربیت ہی نہیں کی، مجھے بتایا ہی نہیں، آپ کا اور ہمارا اکٹھ شام کے کھانے میں ہوتا تھا، اس وقت بات ہوتی تھی آج بوٹیاں گلی ہے یہ نہیں گلی، شوربہ کیسا ہے فلاں، تو ظاہر ہے کہ جب مجھے بتایا ہی نہیں گیا۔ یاد رکھو، یاد رکھو، بچوں کی تربیت، بچیوں کی تربیت یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے، ہم پکڑے جائیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اپنے آپ کو محاسبہ سے بچائیں، خود بھی قرآن مجید کو رواج دیں معاشرہ میں اور بچوں کو بھی پڑھائیں۔